هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني. اللہ میرے اللہ، 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 اللہ میرے اللہ. دن رات گناہوں میں کٹتے ہیں میرے مولا، دن رات گناہوں میں کٹتے ہیں میرے مولا. بدکار ہے مجرم ہے، بدکار ہے مجرم ہے، شیطان نے مارا ہے. اللہ میرے اللہ، 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 اللہ میرے اللہ. محبوب کی امت کا مولا تو کرم رکھ لے، محبوب کی امت کا مولا تو کرم رکھ لے. تیرے در دولت پر، تیرے در دولت پر دامن کو پسارا ہے. اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ. اعمال نہیں کچھ بھی، اے حال ہمارا ہے، اعمال نہیں کچھ بھی، اے حال ہمارا ہے. ایک تیری رحمت کا، ایک تیری رحمت کا اللہ سہارا ہے. اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ. میرے مولا دل کا زنگ چھڑا، میرے مولا دل کا زنگ چھڑا. شیلا قلب آصف آئے، دل کو کر دے آئینہ، دل کو کر دے آئینہ، جس میں چمکے ایک کلمہ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 2016 سے یہ بچے ہمارے پاس پڑھ رہے ہیں اور ان کے پڑھانے میں جس طریقے سے استاذ کا ساتھ ہے ویسے ہی یہاں کے مسجد کے رشتہ حضرات، مکتب کے ذمہ دار، جلسے میں تعاون کرنے والے لوگ بھی اس کے اندر شامل ہیں. اور حضرت مولانا غلام صاحب وستانوی دامت برکاتہم العالیہ کے استاذ حضرت مولانا ذوالفقار نروری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اگر تمہارے پاس کوئی بچہ قرآن کریم سیکھتا ہے تو ایسا مت سمجھو کہ آپ نے ایک بچے کو قرآن سکھا دیا، بلکہ آگے چل کر اگر وہ 10 بچوں کو سکھائے گا اور وہ 10 بچے آنے والے 100 بچوں کو سکھائیں گی اور وہ 100 بچے آنے والے 1000 بچوں کو سکھائیں گی اور 1000 بچے آنے والے لاکھ بچوں کو سکھائیں گے. اتنا سب کا ثواب جیسے ماں باپ کو ملے گا، استاذ کو ملے گا، ایسے ہی وہ ذمہ دار، وہ تعاون کرنے والے لوگ جو ذمہ داری اٹھاتے ہیں ان کو بھی ملے گا. دنیا اور آخرت کے اندر ہمارے لیے یہ منافع بخش سودا ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث پاک میں جس کی بشارت سنائی ہے. ابھی جو ہمارے سامنے ایک کتاب ہے جس کو ریاض الصالحین کہا جاتا ہے،
عرب علماء کے اندر جب جماعتیں نکلتی ہے عرب ممالک میں، تو جیسے یہاں پر فضائل اعمال کی تعلیم کی جاتی ہے، ایسے ہی عرب علماء جب جماعت کے اندر جاتے ہیں تو اس کتاب کی تعلیم وہاں پر کی جاتی ہے۔ ریاض الصالحین آج سے تقریباً 600 سال پہلے امام محی الدین ابو زکریا یحییٰ ابن شرف رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب لکھی، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے اتنی محبت تھی کہ ہر فن کے اندر، حدیث کے اندر، قرآن کے اندر، تاریخ کے اندر انہوں نے کتاب لکھی، یہاں تک کہ اپنی زندگی کو قرآن اور حدیث کی خدمت کے لیے وقف کر دیا، اور شادی بھی نہیں کی پوری زندگی۔ ان کی حالات کے اندر یہ لکھا ہے کہ 2 سال زندگی کے ایسے گزرے کہ پوری رات جاگ کر عبادت کی، کبھی اپنے پیٹھ کو بستر سے نہیں لگایا۔ 2 سال مکمل رات اور دن ایسے حالت گزری ہے۔ تو انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، اس کی کچھ فضیلت یہاں پر جو حدیث سے اس کے اندر ہے وہ بیان کی جائیں گی، اس کے بعد ختم قرآن کیا جائے گا، پھر اس کے اندر دعا کی جائیں گی، سبھی دعا کے اندر شریک رہیں گے، پھر نذیر عالم شاہ مرسل ان کی جانب سے ہر بچے کو 120 روپے کی یہ روزہ تراویح اعتکاف صدقہ فطر عید اور 40 احادیث پر مشتمل ایک کتاب ہے۔ یہ ذمہ داروں کے ذریعے آپ کو تحفہ دن بچے، جتنے بچے ہمارے آج قرآن کریم کی دولت سے مالا مال ہو رہے ہیں، ان کو پیش کی جائے گی، اور 26 قرآن کریم کا ثواب سب سے پہلے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مقدس کو پیش کیا جائے گا، جس کے صدقے میں ہم پیدا ہوئے۔ اس کے بعد حضرات صحابہ کرام، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم، دنیا کے اندر جتنے علماء کرام، حفاظ اور مفتیان کرام تشریف دنیا سے چلے گئے اور جو زندہ ہیں، اور پانا محلے کے اندر جتنے مرحومین آپ کے خاندانوں میں سے چلے گئے، ان سب کو، اور خصوصاً ہمارے والد محترم اور وہ لوگ جو اس سال کے اندر فوت ہوئے، ان کو خاص طور سے یہ 26 قرآن کریم کا ثواب بخشا جائے گا۔ اس لیے سبھی حضرات جس طریقے سے ابھی شریک ہیں، آخر تک اس کے اندر شریک رہیں۔ ایک کتاب پڑھی جا رہی، کتاب الفضائل، باب فی فضل قراءۃ القرآن، عن ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اقرأوا القرآن فإنه یأتی یوم القیامة شفیعا لأصحابہ۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قرآن کریم پڑھو، اس لیے کہ وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا، اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا۔ محترم شان اور قابل عزت ہے وہ ماں باپ جنہوں نے اپنے اولاد کو قرآن کریم پڑھنا سکھایا، اور سکھانے کے بعد ابھی بچے فارغ ہو جائیں گے تو ان کو اس پر عمل کرانے کی کوشش کرائے روزانہ۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ عن النواس بن سمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یؤتى یوم القیامة بالقرآن وأهله الذین كانوا يعملون به في الدنيا تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما۔ حضرت نواس بن سمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، کل قیامت کے دن قرآن اور قرآن والے، یعنی جو قرآن پڑھنے والے تھے زندگی میں، ان کو لایا جائے گا جو قرآن پر دنیا میں عمل کرتے تھے۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران اپنے پڑھنے والوں کے بارے میں اللہ کی سفارش کرائے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ ان لوگوں کو ہرگز جہنم میں نہیں ڈال سکتے، اس لیے کہ یہ مجھے پڑھا کرتے تھے۔ اتنی بڑی بشارت ہے۔ تیسری حدیث سے عن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن کریم سیکھے اور سکھائے، یعنی خود بھی پڑھے اور آئندہ اپنے آنے والی نسل کو، اپنے آنے والے شاگرد کو، طلباء کرام کو پڑھانے کی کوشش کرے اور موت تک کرتا رہے، تو یہ دنیا کے اندر سب سے بہترین طبقہ ہے۔ دیکھیے مدرسے، مکاتب، دعوت و تبلیغ کا کام، دنیا کے اندر جتنے دین کے کام ہو رہے ہیں، سارے کام جڑتے ہیں احادیث اور قرآن سے، اور ساری احادیث جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جڑتی ہے قرآن کریم سے۔ اس امت کا سب سے بڑا سر چشمہ جہاں سے امت کو ہدایت ملتی ہے وہ قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم سے اس لیے ہمیں جڑنا چاہیے۔ آگے کی حدیث عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران متفق علیہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محترم زوجہ ہے، بیوی ہے، فرماتی ہے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا کہ جو قرآن کریم پڑھتا ہے اور اس میں ماہر ہے،
ماہر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو تجوید کے ساتھ پڑھتا ہے، مخارج اور قواعد کے ساتھ پڑھتا ہے. کل قیامت کے دن مع السفرۃ الکرام البررہ، معزز فرشتوں کے ساتھ اس کو رکھا جائے گا جنت کے اندر. جو اللہ کے نزدیک فرشتوں کی بہت ساری ٹیم ہے اللہ کے نزدیک. کچھ کو اللہ تعالیٰ نے روزی پہنچانے کے لیے رکھا ہے، کچھ کو بارش برسانے کے لیے رکھا ہے، کچھ کو انسانوں کی جان نکالنے کے لیے رکھا ہے، کچھ کو جان ڈالنے کے لیے رکھا ہے. کل قیامت کے دن جو جنت کے اندر معزز فرشتے رہیں گے، ان کے ساتھ وہ رہیں گے جو قرآن کریم کو تجوید اور مخارج کے ساتھ پڑھا کرتے ہیں. اور جو آدمی قرآن کریم پڑھتا ہے اور اس میں مشقت اٹھاتا ہے، مشقت یعنی کیا؟ وہ قرآن کریم پڑھ رہا ہے تو زبان اس کی نہیں بڑھ رہی، حرف صحیح اس سے نہیں نکل رہا ہے، تو تکلیف ہو رہی پڑھنے میں اس کو. تو حدیث کے اندر آتا ہے لہو اجران، اس کو 2 اجر ہے. ایک تو قرآن کریم پڑھنے کا ثواب بھی ملے گا، اور دوسرا ہے کہ اس کی جو مشقت تکلیف اس کو ہو رہی پڑھنے میں، اس کا بھی اللہ اس کو ثواب عطا فرمائے گا. اس کے بعد حدیث ہے ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل المؤمن الذی یقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر. ایک حدیث ہے، اس کے اندر اس بات کو بتلایا گیا ہے کہ قرآن کریم کی دولت اللہ تعالیٰ نے سارے مسلمانوں کو عطا فرمائی. اب کچھ تو مسلمان وہ ہیں جو قرآن کریم پڑھتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جنہوں نے قرآن کریم نہیں سیکھا ہے، اور کچھ وہ ہیں جو نام کی مسلمان ہیں آخر سے اندر سے کافر ہیں. دنیا کے اندر آج بھی ایسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں. بہت ہی تکلیف ہوتی ہے. گزشتہ کل ایک بہت ہی دردناک خبر سننے میں آئی. ہندوستان کے اندر ایک بہت بڑے عالم ہیں، بریلوی قسم کے طبقے سے رکھنے والے، انہوں نے سناتن دھرم قبول کر لیا. اللہ حفاظت. اسلام کو چھوڑ کر دوسرا مذہب قبول کر لیا اور پوجا کر رہے ہیں. بہت بری بات ہے ہماری. تو حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ اس مومن کی مثال جو قرآن کریم پڑھتا ہے، اترجہ ایک پھل ہے جو کلنگڑے جیسا ہوتا ہے. حدیث کے اندر فرمایا گیا اس کی خوشبو بھی اچھی ہوتی ہے اور اس کا مزہ بھی اچھا ہوتا ہے. اور وہ مومن جو قرآن کریم نہیں پڑھتا کھجور کی مانند ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کھجور کی کوئی خوشبو نہیں ہوتی لیکن وہ اندر سے میٹھا ہوتا ہے. اور وہ منافق جو قرآن کریم پڑھتا ہے اس کی مثال ریحان پھول کی طرح ہے جس کی خوشبو اچھی ہوتی ہے لیکن اس کا مزہ کڑوا ہوتا ہے. اور وہ منافق جو قرآن کریم نہیں پڑھتا ہے، حنظلہ ایک پھل ہوتا ہے، کانٹے دار پھل ہوتا ہے، نہ اس کو خوشبو ہوتی ہے نہ اس کا مزہ ہوتا ہے، وہ تکلیف دہ ہوتا ہے. عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ يرفع بهذا الكتاب اقواما ويذو به آخرین. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے بہت جرنیل صحابی گزرے ہیں، مقدس صحابی گزرے ہیں. ان کی حکومت اسلامی دنیا پر تقریباً 12 سے 10 سال رہی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مہاتما گاندھی نے ان کے بارے میں کہا تھا کہ اگر حضرت عمر اور 10 سال زندہ ہوتے تو پوری دنیا میں اسلام ہو جاتا. زبردست انصاف کا نظام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے قائم کیا. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حدیث فرماتے ہوئے سنا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے بہت ساری قوموں کو اٹھاتا ہے، یعنی مرتبہ عطا کرتا ہے، اور بہت سارے لوگوں کو ذلیل کرتا ہے. یہ حضرت عمر نے اپنے زمانہ خلافت کے اندر ایک راوی ہیں حضرت نافع ان کو کہا جاتا ہے، انہوں نے حضرت عمر نے ان سے سوال کیا کہ آپ نے مکہ والوں پر کس کو گورنر بنایا ہے، جس کو ہماری زبان میں کہا جاتا ہے ادھیکش کس کو بنایا، آپ نے نگر ادھیکش کس کو بنایا مکہ والوں پر. تو انہوں نے کہا کہ ابن افزا کو. تو حضرت عمر نے ان سے کہا کہ وہ تو ہمارے غلاموں میں سے غلام ہیں، غلام کو آپ سردار نہیں بنا سکتے. تو انہوں نے کہا یہ امیر المؤمنین انہ قارئ لکتاب اللہ، اس لیے کہ وہ قرآن کریم کے جاننے والے اور پڑھنے والے ہیں. تو غلام لیکن قرآن کریم کو جاننے والے اور پڑھنے والے ہیں. عالم بالفرائض، وراثت کے مسائل کو جاننے والے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا احسنت، تم نے بہت اچھا کام کیا. سمعت نبیکم، میں نے تمہارے نبی سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو اونچا درجہ عطا فرمائیں گے اور بہت سارے لوگوں کو پست کریں گے. آج جو امت ہماری دکھتی ہے دنیا کے اندر پریشان، اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو جو اکرام اور احترام اور تقدس اس کا جو کرنا چاہیے وہ ہم نے کرنا چھوڑ دیا ہے. اس پر بھی ہمیں غور کرنے کی بہت ضرورت ہے.
آگے ایک حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں قال لا حسد الا في اثنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق آناء الليل وآناء النهار۔ حسد جائز نہیں ہے مگر دو لوگوں کے لیے۔ حسد یہاں پر حسد سے وہ مراد نہیں کہ ہم کسی کے بارے میں یہ سوچیں کہ اللہ اس کی نعمت ختم کر دے، اللہ حفاظت فرمائے ہماری۔ یہ حسد کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ہوتا ہے حسد مذموم، برا حسد، کہ آپ کسی کے لیے چاہیں کہ بھائی اللہ اس کی طرف سے، جیسے کسی آدمی کو اللہ نے دولت عطا فرمائی، آپ نے دل میں نیت کر لی کہ اللہ اس کی دولت عطا فرمائے، ایسی تمنا نہیں کرنا چاہیے، یہ برا ہے۔ آدمی جو حسد کرتا ہے حسد اس کو ہی جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ دوسرا ہے کہ جس کو حسد حسنہ کہا جاتا ہے، اسی کو علماء اکرام نے ربطہ لکھا ہے کتابوں کے اندر۔ وہ کیا ہے کہ سامنے والے آدمی کو دیکھا آپ نے، اللہ نے اس کو دولت عطا فرمائی، تو آپ نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ جیسے آپ نے اس کو دولت عطا فرمائی ویسے مجھے بھی عطا فرمائی، اور اس کی دولت بھی اس کو ویسی باقی رکھی ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے حسد حسنہ، اچھا حسد کرنا، اس کو کہا جاتا ہے ربطہ، یہ جائز ہے کن دو لوگوں کے لیے؟ ایک تو وہ آدمی جس کو اللہ نے قرآن عطا کیا اور وہ رات کے اندر بھی پڑھتا ہے، دن کے اندر بھی پڑھتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت رات میں بھی کرتا ہے اور دن میں بھی کرتا ہے۔ اور ایک وہ آدمی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا اور وہ دن کے اندر بھی اللہ کے بندوں کی مدد کرتا ہے، رات کے اندر بھی غریب و محتاجوں بے سہاروں کا ایک ہاتھ سے دے تو دوسرے آپ کو معلوم نہ پڑے، اس طریقے سے مدد کرتا ہے۔ اس کے بعد ایک حدیث ہے، یہ حدیث سننے کے لائق ہے، ابھی جو آگے یہ حدیث پڑھی جا رہی ہے، یعنی ابن براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال كان رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوط بشطنين فتغشته سحابة فجعلت تدنو وجعل فرسه ينفر منها فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال تلك السكينة تنزلت للقرآن۔ بہت ہی بہترین حدیث ہے، ایک حدیث مقدسہ اس حدیث پاک کے اندر آیا ہے کہ زمین کے اندر جن گھروں کے اندر قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے، جیسے آسمان کے ستارے رات کے اندر چمکتے ہیں، وہ گھر جن کے اندر قرآن کریم پڑھا جاتا ہے، آسمانی دنیا پر بیٹھے ہوئے فرشتے ایسی ان گھروں کو دیکھتے ہیں کہ یہ گھر چمک رہا ہے۔ اسی کے متعلق یہاں پر حدیث ہے، ایک صحابی تھے، وہ سورہ کہف پڑھ رہے تھے رات کے اندر، اور ان کے پاس ایک گھوڑا رسی کے بازو سے بندھا ہوا تھا، لکڑی سے بندھا ہوا تھا۔ اچانک جو ہے ایک بادل قریب آیا، قرآن شریف پڑھ رہے سورہ کہف اور بادل نزدیک آیا، اور ان کو ایسا لگا کہ یہ بادل اب مجھے آ کر میرے قریب آئے گا، گر جائے گا۔ تو گھوڑا جو تھا بنا ہوا، وہ گھوڑا ہلنے لگا، تو انہوں نے کیا کر دیا، وہ سورہ کہف پڑھنا بند کر دیا، اور بند کرنے کے بعد سو گئے۔ صبح کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آئے فذکر ذلک لہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پورا واقعہ بیان کیا کہ رات کے اندر ایسا معاملہ پیش آیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھے کہ سکینہ، وہ فرشتے تھے، کیا تھے؟ وہ فرشتے تھے، تنزلت القرآن، قرآن کریم کے لیے اترے تھے۔ اگر آپ اسی طرح پڑھتے رہتے تو صبح کے اندر سارے صحابہ اکرام فرشتوں کو دیکھ لیتے۔ دیکھیے فرشتوں کے اندر صرف حضرت جبریل علیہ السلام واحد فرشتے جن کو قرآن کریم پڑھنا آتا ہے، باقی کسی فرشتے کو قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا، اس لیے وہ جو قرآن کریم پڑھتا ہے اس کے ہونٹوں کو بوسہ دیتے ہیں، اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ جو قرآن کریم سیکھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو فرشتے ساتھ میں آتے ہیں، اور یہاں سے جب گھر پر جاتے ہیں تو گھر پر پہنچنے تک فرشتے ساتھ میں رہتے ہیں۔ اتنی بڑی اس کی فضیلت ہے۔ اب ایک آخری حدیث پڑھ کر اس کتاب کو بند کر دیا جائے گا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخریب او کما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے لڑکے جناب عبداللہ ابن عباس، مفسر قرآن، بہترین قرآن کریم کی تفسیر کرتے تھے، اس لیے صحابہ اکرام نے اگر مفسر قرآن جس کو لقب ملا ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس۔ اس امت پر صحابہ اکرام کے 4 عبادل اربع گزرے ہیں، عبادل اربع یعنی 4 عبداللہ نام کی، ایک حضرت عبداللہ ابن عباس، دوسرے حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر کے لڑکے، تیسرے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھے تھے حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 4 عبادل اربع وہ ہیں جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مسئلوں کو امت تک
मुकम्मल तरीके से पहुंचाया। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा छोटे थे, 10 साल की उम्र थी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी फूफी के घर गए, रात के अंदर उठे तो ताज्जुद के लिए उठे तो देखा कि पानी किसी ने रखा हुआ है लाकर। तो पूछा फूफी से कि ये पानी किसने रखा है? तो कहा अब्दुल्ला ने रखा है, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहु फ़िद्दीन व अल्लिमहु तावील, अल्लाह ताला इसको दीन की समझ अता फरमाए और तफसीर का इल्म अता फरमाए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद सहाबा इकराम के ज़माने में हजार लोग इनकी मजलिस में बैठकर कुरान और हदीस का इल्म सीखा करते थे। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास 10 साल की उम्र में कुरान करीम का इतना इल्म उन्होंने हासिल कर लिया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। वो फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लज़ी लैसा फ़ी जौफ़िही, बेशक वो आदमी जिसके पेट में कुरान का कोई हिस्सा ना हो, यानी कुरान करीम की कोई सूरत उसको याद नहीं, तो वो ऐसा है कल बैतुल खरीद, जैसे वीरान घर होता है। और वीरान घर क्या है? वीरान घर वो होता है जहाँ पर सांप बिच्छू रहते हैं, कीड़े मकोड़े रहते हैं, बलाएं मुसीबतें रहती हैं। तो जिस आदमी के सीने में कुरान करीम की सूरतें याद ना हो, उसको सोच लेना चाहिए कि इसकी फिक्र करें हम, वरना फिर जैसे खाली देवनी आयत के खाली घर में जो है शैतान आ जाया करता है, ऐसे ही वो सीना, जिस सीने के अंदर कुरान करीम ना हो तो वो फिर उसके अंदर शैतान का बसेरा हो सकता है, अल्लाह की रहमत वहाँ नहीं हो सकती है। तो इतना हदीस थी जो मैंने आपके सामने अभी पढ़ी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इन हदीस पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और माँ बाप का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और उनको भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, हम सब को अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने इतनी मोहतरम किताब की खिदमत के लिए हमें चुन लिया है। दुनिया के अंदर और भी बहुत सारी मजलिस लगती है, कहीं पर गाना बजता है, कहीं पर सियासत होती है, लेकिन अल्लाह ने किसी मजलिस को अच्छा नहीं कहा, कुरान करीम की मजलिस को सबसे बेहतरीन मजलिस कहा है। तो इस पर जितना भी शुक्र अदा करें हम कि अल्लाह ताला ने एक साथ 26 बच्चे हमारे पास कुरान करीम, गुज़िश्ता साल 16 बच्चों को हमने फारिग कर दिया था, 26 और 27, एक लड़की और है, 27 बच्चे हमारे पास मुकम्मल कुरान करीम की दौलत से मालामाल हो रहे हैं। इस पर अल्लाह का शुक्र भी अदा करना चाहिए और अल्लाह से दुआ भी मांगना चाहिए कि जो हमसे कोताही कमी हुई अल्लाह उसको माफ़ फरमा दे। अब कुरान करीम का ख़त्म किया जाएगा, उसके बाद दुआ होगी, सभी हज़रात उसके अंदर शिरकत फरमाएं। तलबा और तालिबा दोनों से ये गुजारिश की जाती है कि आपकी जो कुरान अभी जो आपका ख़त्म हो रहा है, इसकी नियत बख्शने की करें कि अभी ये आपका कुरान करीम इसी मजलिस के अंदर बख्शा जाएगा। उन मरहूमीन के नाम जिनका हमने अभी शुरू मजलिस के अंदर नाम लिया है, खुसूसन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह अक़दस को ये बख्शा जाएगा।